أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ القدر شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ العلق جو ہم نے کل مکمل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ آپ پڑھیے کہ تیرا رب، کہ آپ کا رب بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا دیکھو تو یہ کہ اگر جو جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو یا دوزخ کے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ خبردار، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، اور اللہ کے قریب ہو جا۔ یہ پچھلا سبق ہمارا، جو کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات اس قرآن مجید کا اس زمین کے اوپر نزول کی ابتدا جو ان پہلی 5 آیات سے ہوئی، اور ان پہلی 5 آیات میں بطور خاص، اور اس کے بعد آنے والی جو 2-3 آیات ہیں، 6، 7 اور 8، ان میں بھی کس قدر اہم موضوعات اور کس قدر اہم نصیحت ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے دلوں کی تہ تک اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم سورہ مبارکہ تھی، جس کی اہمیت اور افادیت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہر ایک اس کی گواہی دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے، آج ہمارا سبق سورۃ القدر آج ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید، یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 97 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ کرونولوجیکل آرڈر، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے،
اس کے مکی اور مدنی ہونے میں کچھ اختلاف ہے کچھ علماء کا، اور کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ اس کا موضوع جو ہے وہ بھی، اور اس کا کنٹیکس وغیرہ سارا ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس کا کرونولوجیکل آرڈر اسی اعتبار سے یہ 25 نمبر جو ہے وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں کل 5 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 5 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ القدر۔ قدر اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کے پہچان کے لیے القدر رکھا گیا۔ القدر کا مطلب ہے تقدیر، جس کو ہم عرف عام میں سمجھتے ہیں اندازہ کرنا، اندازہ مقرر کرنا، فیصلہ کرنا، قدر و منزلت وغیرہ۔ اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو جس کنٹیکس میں یہ معنی آیا ہے وہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ حالات و واقعات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ مکی بھی ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ کہ اس وقت کے ابتدائی دور کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہم پچھلی صورتوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ اسلام کی کومپل جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کی مخالفت بھی اسی طرح سے شروع ہوگی۔ کچھ لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر ہی اس کلام کو سنا، وہ اس کی طرف کھنچے چلے آئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، وہ ایمان لے کر آئے، لیکن اکثریت خاص طر سردار قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں آ کر انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس کا دیکھا دیکھی، ان سرداروں کا دیکھا دیکھی اکثریت جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ مخالفت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مخالفت یا جو ہے وہ دشمنی میں بدلتی ہے اور شدید اختلاف کی طرف آتی ہے، جو کہ ایسی پروان چڑھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ابتدائی زمانے میں جو حالات و واقعات ہیں وہ ہم نے کئی دفعہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اگر دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بنی نوع انسان کے لیے اہم ترین صورتوں میں سے صورتوں میں شامل ہے، کیونکہ یہ پورے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے مختلف آیات کی شکل میں بتا دیا، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ کس قدر بنی نوع انسان کے لیے اہمیت اور افادیت کا دن ہے، اور اگر ایک بندہ مومن چاہے کہ بہت ہی کم عرصے میں ایک عظیم اجر جو ہے وہ کما لے، تو اس کی بھی اس میں ہمیں پوری طرح سے جو وضاحت ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے۔ ان بنی نوع انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو بہت سارے، ویسے تو بے شمار احسان ہیں، ان کا گننا، ان کا احاطہ کرنا وہ ناممکن ہے، لیکن ان سارے احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یا بہت بڑا فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں جو بنی نوع انسان کے اوپر کیا، قرآن مجید کی اس اعتبار سے بھی کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کہ ایک خاص وقت میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس آخری کتاب کو، اس اپنے آخری الہامی جو ہدایت نامہ ہے اس کو حوالے کر دیا۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے مزید اس کے ایک دو پوائنٹ جو ہیں، یا اس کو نازل کرنا شروع کر دیا یا اس کو انٹروڈیوس کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اب منظر عام پر آ رہی ہے، جو کہ تمہارے لیے زندگیاں گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی سمیٹنے کے لیے راہ ہدایت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ اور اس کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ترین موضوع بنی نوع انسان کے لیے، اور خاص کر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ کس طرح سے اس موضوع یا اس آیت کے اس سورہ مبارکہ کے سے نصیحت حاصل کر کے وہ کس طرح سے ایک بڑا عظیم اجر جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فوائد یا بہت ساری اس کی اہمیت اور افادیت کو تذکرہ کرنے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے موضوعات جو ہیں اس کو ہم
टटोलने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें अंदाज़ा होता चला जाएगा कि ये रात या ये कदर या सूरतुल कदर जो है ये हमारे लिए क्यों और कैसे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इसके मौजू जो है वो मुख्तसर अंदाज से देखा जाए तो पहली ही आयत में एक रात के बारे में तज़किरा किया जो कि एक कदर वाली रात है। तो उस रात के बारे में जो जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ या कुरान मजीद नाजिल किया गया, तो उस एतबार से कुरान मजीद के नज़ूल की रात की कदर व मंजिलत और अहले ईमान के लिए उसकी अहमियत और इफादियत क्या है, ये एक मरकज़ी मौजू है इस सूरह मुबारका का। इसको अक्सर जो है वो आम दिनों में भी उलमा जो है वो नमाजों में तिलावत करते हैं। बहुत दफ़ा ये हमारे समय सुनने में मिलती है क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सूरह मुबारक है, सिर्फ 5 आयात पर मुश्तमिल। तो अक्सर जो है वो जो मगरब की जो नमाज है उसमें भी इसकी तिलावत जो है वो कर दी जाती है। इसके अलावा इशा की नमाज में भी अक्सर औकात जो है ये सूरह मुबारक तिलावत हो जाती है। तो ये तिलावत के एतबार से हमारे कानों में बार बार पढ़ने वाली सूरतें जो हैं उनमें ये सूरह मुबारक भी शामिल है। और यकीनन इसकी अहमियत और इफादियत की वजह से तो तकरीबन उलमा जो हैं और कारी जो हैं और हुफाज जो हैं वो इस सूरह मुबारक को बार बार दोहराते और लोगों को याद कराते रहते हैं। पूरा साल याद कराते रहते हैं कि एक वक्त इस पूरे साल में एक रात ऐसी है जिसको तुम अगर पा लो तो उसके कितने फ़ायदे हैं आगे जाकर हम देखेंगे कि तुम सही मानों में हकीकी मानों में फलाहयाब हो सकते हो। और अगर उसको तुम अगर मतलब मिस कर दो, उसको अगर ना पा सको या उसके बारे में तुम ज़्यादा तवज्जो ना दो तो फिर तुम बदकिस्मत हो गए। ये एक याद दहानी जो है जो इस सूरह मुबारक को जानता है उसके कानों में उसके जहन में ये एक याद दहानी जो है वो हमेशा गूंजती है जब भी ये सूरह मुबारक की तिलावत वो सुनता है। बहरहाल इसके साथ ही हम इस सूरह मुबारक को शुरू करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने नाज़िल किया है इसको शब कदर में। इन्ना अंजलनाहु, बेशक हमने उसको नाज़िल किया है। उसको नाज़िल किया है, ये किसको नाज़िल किया है, इस बात में पूरी शद मद के साथ इत्तफाक है कि ये चीज़ जिसको नाज़िल करने का तज़किरा यहाँ पर अल्लाह ताला ने किया ये कुरान मजीद है। कि उस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इस कुरान को उतारा या नाजिल किया है। उस कुरान को उतारा या नाजिल कैसे किया या इसको नाजिल करने या उतारने से इस आयत के पहले हिस्से का क्या मतलब है, इसके दो तीन पहलू जो हैं वो तज़किरा किए जाते हैं। और अगर उन उन सब के मानी जमा किए जाए तो वो सारे के सारे मानी जो है वो इसी तरह से हो सकते हैं। एक तो उसका मानी ये हो सकता है कि पूरे कुरान को लोहे महफूज से कुरान मजीद जो है जब अल्लाह ताला ने कलम तख्लीक की जैसा कि पिछली सूरह मुबारक में हमने देखा और उसको हुक्म दिया कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइंदा होने वाला है वो सब का सब लिख दे। अल्लाह ताला ने तकदीर या अल्लाह ताला ने तकदीर जो है वो लिख दी कलम की तख्लीक के साथ ही। और उस तकदीर में ये कुरान मजीद जो है वो भी लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। अब इस पूरे कुरान को उस लोहे महफूज से बैतुल इज्जत जो कि आसमान दुनिया पर है एक ही मर्तबा उतार दिया अल्लाह ताला ने। और यहाँ से फिर वक्तन फ़वक्तन बतदरीज फरिश्तों के ज़रिए से जिब्रील अमीन के ज़रिए से ये कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया जाता रहा मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ वक्तों में। इसका दूसरा मानी हो सकता है कि इस कुरान को वही पहुंचाने वाले फरिश्ते या हामले वही फरिश्ते जो हैं उनके हवाले कर दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर हालात वाक़यात के मुताबिक 23 साल के अरसा में जिब्रील अमीन जो हैं अलैहिस्सलाम उनके तवस्सुत से या उनके ज़रिए से अल्लाह ताला के हुक्म से ये फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर ये नाज़िल किया जाता रहा 23 साल तक। या इसका तीसरा मानी और मफहूम जो है वो ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक कर कुरान मजीद का नज़ूल
پہلی وحی کی صورت میں، جو پہلی وحی جو کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا، تو وہ پہلی 5 آیات جو سورۃ العلق کی ہیں، ان 5 آیات کی وحی کی صورت میں سب سے پہلے جو قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا، وہ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نازل کر دیا، یعنی اس قرآن کو ہم نے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کرنے کی پہلی قسط جو ہے وہ ہم نے اس کی ابتدا کر دی، یا اس کی ہم نے یہ کتاب کھول کر اس کی آیات جو ہیں اس کو بنی نوع انسان کے لیے کھولنا ہم نے شروع کر دیا، یا یہ کتاب بنی نوع انسان کے کو پیش کر دی، جس کو آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا جائے گا بنی نوع انسان کو۔ تو اس کو 2 3 مختلف پہلو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے نازل کیا ہم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فی لیلتن، اور اس کو نازل کیا ایک رات میں، اس کو ایک رات میں نازل کیا۔ یہ رات کون سی ہے، یہ رات کیسی ہے؟ یہ وہ رات ہے جس رات کو قرآن جو ہے وہ بیت العزت پر اتارا گیا، یا پورے قرآن کو حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ ایک رات کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، چاہے وہ نازل کرنا بیت العزت پر اتارنا ہو لوح محفوظ سے، چاہے وہ حامل وحی فرشتے جو ہیں ان کو حوالے کر دینا ہو، یا تیسرا جو اہم معنی اس کا نکلتا ہے جو نزول کے اعتبار سے، جو ہم نے 2 3 پوائنٹ دیکھے اس کے اعتبار سے، کہ یہ وہ رات ہے جب قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر شروع ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رات ہے، کہ وہ رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر غار ہرا میں روح الامین کے ذریعے سے قرآن مجید کا نزول سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی شکل میں ہوا، وہ رات جو ہے یہ اس رات کا تذکرہ ہے، یہ اس رات کا تذکرہ ہے۔ اب یہ رات کیسی ہے، اس کے بارے میں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ یہ رات کیسی ہے؟ یہ قدر والی رات ہے، یعنی وہ رات جس رات یہ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، یا قرآن مجید کو بنی نوع انسان کے اوپر پیش کرنے کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دی، تو وہ رات جو ہے وہ بڑی قدر والی رات تھی، بڑی قدرت والی رات کی۔ اسی رات کے بارے میں ہمیں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت یا ایک برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک برکت والی رات ہے جس رات میں یہ قرآن جو ہے اس کو نازل کیا۔ تو یہ برکت والی رات یا قدر والی رات جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قدر والی رات، یہ قدر کے بہت سارے مختلف معنی ہیں جو کہ علماء جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان آیات کے کنٹیکس میں دیکھیں تو اس کے جو 2 3 اہم معنی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تقدیر یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے لیے، یعنی اگلی لیلۃ القدر تک کے لیے تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ جو ہے اگلے 1 سال تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر کر دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 1 سال کا ایک پیکج جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے فرشتوں کو، کہ جاؤ پھیل جاؤ، اور اس پورے حکم نامے کو اگلے 1 سال تک جو اس میں طے شدہ وقت ہے، جو اس میں طے شدہ جگہ ہے، جو اس میں مقرر کردہ حالات و واقعات ہیں، ان کے مطابق اس کو پورے 1 سال میں محیط کر کے پھیلا دو، زمین کے اوپر نافذ کر دو۔ تو ایک تو تقدیر، جس کو ہم قدر والی رات جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، تو تقدیر یعنی اگلے 1 سال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ جو پہلے ہو چکے، لیکن اس کو ایشو کر دیا ایک اینول بجٹ کی صورت میں فرشتوں کو، کہ جاؤ یہ فیصلے جو ہیں، یہ میرے فیصلے ہیں، ان کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کر دو، نافذ کر دو۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ
اس کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ الحکم بھی وہی اس کا تقدیر سے ملتا جلتا معنی ہے، یعنی اگلے ایک سال کے دوران رونما ہونے والے جتنے کام ہیں اور جتنے امور ہیں، ان کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، جو ان کاموں کو وہ جو جو فرشتے ان مختلف کاموں کو مختلف اوقات میں سر انجام دینے کے لیے مقرر ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ پورا سال بھر اسی ترتیب سے اور انہی طے شدہ اوقات میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ اوقات میں ان سارے احکامات کو پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کر کے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق وہ سارے معاملات جو ہیں وہ انجام دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے اس کا ایک تیسرا معنی یا ایک اور معنی جو ہے وہ ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے لیے بھی لیے گئے ہیں، یعنی تنگی کی رات۔ اور یہ تنگی کی رات کیسے ہے؟ یہ رات تنگی کی اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں فرشتے اتنی کثیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ رات اس تیسرے پوائنٹ سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے فرشتوں کے زمین پر اترنے کی بھی رات ہے، اور اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، یا زمین جو ہے فرشتوں سے بھر جاتی ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ اس رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے اہم اور سب سے جانا پہچانا جو مطلب اور مفہوم جو ہمیں پتہ ہے، یا جس کو بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، یا جس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات، یہ بابرکت رات، برکت والی رات، اجر و ثواب والی رات، یعنی وہ رات جس میں کی گئی عبادت بے مثال اجر و ثواب رکھتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں کی گئی محنت، جس میں کی گئی کوشش، صرف اور صرف جو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ بے مثال اجر و ثواب رکھتی ہے، اس قدر اجر و ثواب رکھتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ ہمیں اگلی آیت سے ہوتا ہے، آیت نمبر 2 سے، کہ یہ کس قدر قدر والی رات ہے، یا کس قدر بابرکت رات ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا جانے آپ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آپ کیا جانے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے اے بنی نو انسان، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب اور اس کے ذریعے بنی نو انسان اس کے مخاطب ہیں، کہ تم اس رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس قدر قدرت والی، قدر و منزلت والی اور کس قدر برکت والی رات ہے۔ اب انسان کی فطرت، جو اس کا ہم نے پہلے کئی دفعہ تذکرہ کیا، کہ وہ ظاہری باتوں پر جو چیزیں اس کی سمجھ میں جلدی آ سکتی ہیں، وہ اس کے ظاہری ماحول میں یا اس کے ظاہر میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف مثالیں پیش کر کے اگر تذکرہ کیا جائے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا سا جلدی اس کو بھانپ لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہیں اپنی، یا بہت ساری غیب کی باتیں جو ہیں، وہ دنیا کی کچھ چیزوں سے جو انسان کو جانی پہچانی ہے، ان چیزوں سے تشبیہ دے کر یا مثال کے طور پر ان چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ لیکن در حقیقت وہ اس مثال کی چیزوں سے بہت زیادہ اعلیٰ اور افضل، اور بہت زیادہ اپنے جس بھی موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے بہت آگے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کیونکہ ایک محدود عقل اور محدود ایک وسعت نظر رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کی وسعت نظر یا اس کی ایک فطری کمزوری یا فطری ایک لمیٹیشن جو ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اشارتاً مثال کے طور پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات جو ہے لیلۃ القدر یا شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اہمیت کے بارے میں اندازہ دلانے کے لیے اس کو بتا دیا، لیلۃ القدری کہ یہ شب قدر جو ہے، خیرن یہ تو بہتر ہے، من الف شہر، ہزار مہینوں سے، یہ شب قدر جو ہے یہ تو ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ شب قدر جس کی قدر و منزلت یا جس کی اہمیت اور افادیت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، تم اسی بات سے اندازہ کر لو کہ یہ شب قدر جو ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے کاؤنٹ کے، جو تم سال کاؤنٹ کرتے ہو اور دن کاؤنٹ کرتے ہو، تو تمہاری کاؤنٹ کے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل یہ رات ہے۔
یعنی لیلۃ القدر صرف ایک رات، لیلۃ القدر کی صرف ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال، 83 ایئرز اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1004 ماہ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا اس میں اجر و ثواب یا زیادہ کا اجر جو ہے اس انسان کے نصیب میں آ سکتا ہے جو اس کے لیے کچھ محنت کر لے۔ اس کی قدر و منزلت اور اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے۔ اسی آیت مبارکہ جو ہے، 1000 مہینوں والی آیت جو ہے، اس کے بارے میں کچھ ضعیف اور کمزور روایات بھی کچھ تفسیروں میں شامل ہوتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ بھی اکثر اس کو تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے کچھ عبادت گاروں یا مجاہدوں کا ذکر کر رہے تھے، یا کیا انہوں نے، کہ ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی یا مسلسل جہاد کرتے رہے۔ یا کچھ روایات میں ہے کہ کچھ نبیوں کے بارے میں یا کچھ بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے، جن کی عمریں جو ہیں ہزاروں سال تھیں، یا جو سینکڑوں اور ہزاروں سینکڑوں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اسی طرح سے مشغول رہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی عمر جو ہے 950 سال جو ہے، وہ تو صرف انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی عمر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ ہزاروں سال بھی اس کی ایج ہوتی ہوگی۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا تذکرہ کیا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام کو گویا تعجب ہوا، ان کو عجیب لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اجر و ثواب کمانے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ اکثر جو ہے ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں، یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات نقل کیے ہوئے، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سندن غیر مستند روایات ہیں اور کمزور روایات ہیں، لہذا ان کا مطلق اتھینٹیسٹی جو ہے اس کو کنفرم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں یا کچھ بیانات سنیں تو اس میں آپ کو اکثر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سننے میں ملیں گے۔ تو باہر واپس اگر موضوع کی طرف آئیں، تو اس رات کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر ہے، اور اس آیت یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ رات۔ اس آیت کی بنا پر مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کا عمل خیر ان 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یعنی وہ 1000 مہینوں میں بھی اگر لیلۃ القدر آ گئی تو پھر تو ناممکن ہے کہ اس کا احاطہ کیا جائے۔ تو یہ وہ 1000 مہینے جو عبادت کے گزارے جائیں، اس میں ان 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو تو ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، یا ان 1000 مہینوں میں نیکی کی ہوئی جو ہے وہ اس ایک وہ کم ہے، اور اس ایک لیلۃ المبارکہ جو ہے اس میں کی گئی نیکی جو ہے وہ اس سے زیادہ اجر و ثواب میں بڑھ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ یہ لیلۃ القدر کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور صرف اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے صحیح سند، صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس کے گویا پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر ہو گئے۔ لیکن یہ سچویشن یا کہ یہ کیفیت جو ہے وہ اپنے آپ کو طاری کرنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے پورے روحانی وجود کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے معطر کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اس کی رات کی اہمیت کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے کہ 1000 مہینے بھی اتنی خیر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ انسان کے لیے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ایک عظیم خیر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا یا نازل کر دیا، اس سے بڑی خیر تو اس پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ایک سال کا جو ایک پیکج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر خیر تقسیم ہوتی ہے،
تو وہ ایک رات میں جتنی تعالیٰ تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی دوسری رات میں یا ہزار مہینے میں بھی اتنی خیر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک رائے یہ بھی اس کے بارے میں ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ ایک بڑی تعداد یا کثیر تعداد کو شو کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا تصور دلانے کے لیے الفن یا الف یا ہزار جو ہے، ایک ہزار کا لفظ جو ہے وہ عام جو بول چال میں استعمال کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فلاح اور اس کی اصلاح کے لیے جو کام، یعنی نزول قرآن کا جو سلسلہ اس رات میں شروع ہوا، وہ خیر اور بلائی کا اتنا بڑا کام انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں، لیلۃ القدر کے اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو اور بھی بہت ساری روایات اور احادیث ہیں، لیکن سب ہمیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات کو جس نے عبادت کے ساتھ، صحیح خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا، در حقیقت اس نے حقیقی کامیابی اور فلاح حاصل کر لی۔ ان ساری احادیث کا جو مفہوم ہے وہ تقریباً یہی بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات جو ہے وہ کون سی ہے؟ ایک مسلمان یا ایک انسان جو ہے وہ کیسے پہچانے یا کیسے تلاش کرے کہ یہ بابرکت رات جو ہے وہ کون سی ہے، تاکہ اس بابرکت رات میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے یا اس کے لیے کوشش کر سکے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اگر ان سب کو پرکھ کر، بہت ساری روایات ہیں، میں نے کل جو ہے بہت ساری روایات پڑھی ہیں، صحیح سند احادیث جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اگر ان سب کو جمع کر کے ہم مختصر انداز سے اس کا تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے دو تین پوائنٹ یا دو تین لیولز ہیں جو سمرائزڈ فارم میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ رات رمضان مبارک کے، ماہ رمضان جو ہے اس کے آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے، 10 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ یہ رات لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کو مزید اگر فائن ٹیون کیا جائے یا مزید نیرو ڈاؤن کیا جائے اس تحقیق کو یا سرچ کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی بھی یا آخری 10 دنوں میں بھی جو 5 طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور اس کو فردر نیرو ڈاؤن کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اکثر علماء جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں، بہت ساری احادیث کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ در حقیقت 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور راتوں کے بارے میں بھی، جیسے کہ 23ویں رات کے بارے میں بھی کچھ بڑے وثوق کے ساتھ کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں 24ویں رات جو ہے ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ رائے جو ہے وہ دیکھی ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ 27ویں رات ہے۔ لیکن یہ، چاہے وہ رمضان کی آخری 27ویں رات ہو، چاہے وہ 5 طاق راتیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزیکٹلی کون سی رات ہے ان آخری 10 راتوں میں، اس کی بالخصوص کوئی نشاندہی نہیں کی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نے کسی آیت کے ذریعے سے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا کسی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کون سی رات ہے آخری عشرے میں جو کہ لیلۃ القدر ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات تو کنفرمڈ ہے بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں یہ رات جو ہے یہ واقع ہوتی ہے یا آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علماء جو ہے وہ آخری عشرے کی تمام ہی 10 راتوں کی عبادت پر ترجیحاً زور دیتے ہیں، یا جو کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات کا شکار ہو، تو اس کے لیے تو پھر بطور خاص طاق راتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اس کو دینی چاہیے، لیکن ترجیح جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پوری کی پوری 10 راتیں جو ہیں آخری عشرے کی، اس میں قیام کیا جائے۔ اب اس کا تعین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس لیے بھی نہیں کیا، اس کی ایک غالب امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر کا بے مثال اجر و ثواب حاصل کرنے کے شوق میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس رات کو، ان 10 راتوں کو اپنی عبادت میں گزاریں، اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک رات کی طرف خاص اشارہ کر دیتے کہ یہ ایک پرٹیکولر رات ہے لیلۃ القدر، تو پھر
बेशक जितनी मर्जी तذکرہ हो कि 10 रातें जो है वो बड़ी अहम है, 10 रातें बड़ी अहम है, 10 रातों की इबादत जो है वो बहुत कदर व मंजिलत वाली है, लेकिन इंसान का फोकस जो है वो एक ही पर्टिकुलर रात में होता। तो गालिबन एक ये भी वजह हो सकती है कि अल्लाह ताला की नज़र में इन पूरी 10 रातों की अहमियत जो है वो इस कदर है कि पूरा वाजे नहीं किया कि उनमें से कौन सी एक रात है, बल्कि 10 की 10 रातें जो हैं वही अल्लाह ताला ने उनको अहम करार दे दिया, जो हमें भी अपनी ज़िंदगी में अहम समझनी चाहिए। इसके अलावा ताक और जुफ्त में भी जाफ और जुफ्त रातों के तयन में भी कुछ इख्तलाफ जो है वो उलमा करते हैं। वो इख्तलाफ जो है इलाकाई जो मामलात हैं या इलाकाई फर्क फर्क जो है उसकी वजह से है। जैसा कि अ, कमरी जो महीने हैं उसके एतबार से हम देखें तो हिजाज में या अरब में जब एक तारीख होती है, या रमज़ान की फॉर एग्जांपल रमज़ान की 21वीं रात जो है वो आज हिजाज में है, लेकिन उसके बरक्स जो मशरकी एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर वो 21वीं की बजाय 20वीं होगी। यानी किसी इलाके में वो ताक रात है और किसी इलाके में वो जुफ्त रात है। तो इस एतबार से भी उलमा जो है वो इस बात को तवज्जो कहते हैं कि बजाय इसके कि इस तरह के इख्तलाफ में पढ़कर हम कुछ अपने मामलात या कुछ अजर को ज़ाया कर दें, तो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब यही है कि एक पूरे साल में तकरीबन 360 दिन जो बनते हैं या 350 से ज़्यादा दिन बनते हैं कमरी साल के, तो इस पूरे एक साल में पूरे एक साल में 10 दिन हैं सिर्फ, या 10 रातें हैं सिर्फ, तो 10 रातों को अल्लाह ताला के लिए सर्फ करके उस रात को तलाश करने की कोशिश की जाए। करते ये इख्तलाफ जो है इलाकाई इख्तलाफ जो है वो सेकेंडरी नौयत का है। उसमें कुछ उलमा जो है वो उसको फोकियत नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है वो उसको बड़ी अहमियत देते हैं। और कुछ उलमा ने तो कुछ अहादीस और बड़ी लंबी चौड़ी तहकीक के बाद ये साबित करने की कोशिश की है, और अपने वो जो उनकी जो राय है या उनके जो सपोर्टिंग अहादीस या सपोर्टिंग वाकयात जो हैं वो तज़किरा करते हैं, उसको अगर हम परखें तो हमें इस बात की तरफ भी इशारा या अंदाजा मिलता है कि हो सकता है कि दर हकीकत एक ही रात जो है वो मतलब एक तारीख जो है वही पूरी दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो कि तारीख जिस तारीख को चांद जो है वो नजर आ जाता है दुनिया के पूरे इलाके में, कहीं पर भी चांद नजर आ जाए तो वो दिन वो रात से एक दिन का आगाज जो होता है वो कमरी महीने का पहला दिन होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी तहकीकात के साथ कुछ उलमा ने अपनी राय जो है वो पेश की है, जो कि काबिल तवज्जो भी हो सकती है और काबिल गौर भी हो सकती है। इसके बारे में बहुत सारी सपोर्टिंग हदीस है, क्योंकि वक्त की कमी है लिहाजा हम उस टॉपिक की तरफ डाइवर्ट नहीं करते अपने इस मामले को। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाए। आमीन। एहतियात का तकाजा तो यही है कि रमज़ान का पूरा अशरा ही लैलतुल कदर की तलाश में सर्फ किया जाए। वैसे तो पूरा रमज़ान ही अल्लाह ताला की खुशनुदियाँ समेटने का महीना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन। और अगर हम एक और मानी में देखा जाए तो अल्लाह ताला तो रोज़ाना की बुनियाद पर आसमान दुनिया पर नज़ूल और जलाल फरमाते हैं अपने रात के आखिरी पहर में, और अपने हाथ फैलाकर अपनी उम्मत जो है या अपनी कौम जो है या अपने लोग जो है या बनी नौ इंसान जो है उनका उनको वो कहते हैं कि कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूं, कोई है जो मुझसे दुआएं करे मैं उसको माफ़ कर दूं या मैं उसको अता कर दूं। तो हम इस तरह के बदकिस्मत लोग हैं कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर जो हमारे सामने एक खुली ऑफर है हम उसके ऊपर भी बहुत कम तवज्जो देते हैं, बल्कि कोई तवज्जो नहीं देते। तो ये तो पूरे साल की एक आखिरी 10 रातें जो हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि एक मुख्तसर या थोड़ी नहीं एक बड़ी तादाद में फिर भी लोग ऐसे हैं मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो पूरा रमज़ान क्या रमज़ान की एक रात या कुछ सजदे जो हैं वो देने से कातर हैं। अल्लाह ताला उन सब को तौफीक अता फरमाए कि वो सब के सब जो हैं वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ वापस लौटें, अपने ईमान को रिवाइज करें और अपने आप को ईमान में लेकर आएं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत इस दुनिया में भी और ख़ास कर आखिरत में जो है वो उसको समेट सकें। हमें चाहिए कि ऐसे आदमी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाते होंगे, उनको कुछ अंदाज से ज़रूर उनको अल्लाह ताला के ये मैसेज जो है वो ये पहुँचाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं शब कदर के बाद।
آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی ایک دوسری اہمیت جو ہے وہ یہ بھی ہے، تنزل الملائکۃ، اس میں اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین، اس میں فرشتے اور روح الامین، روح الامین یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین جو ہیں وہ علیہ السلام، وہ اس رات میں اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار روح الامین اپنے فرشتوں کے جو گروہ ہے، دوسرے فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے یا اپنے رب کے تابع ہو کر روح الامین اور باقی فرشتے جو ہیں وہ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، یہ ایک تنگی کی رات ہے کہ اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کے اوپر، زمین جو ہے وہ بھر جاتی ہے فرشتوں سے، اور زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک رات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ رات جو ہے فرشتوں کے اترنے کی رات ہے زمین پر، من کل امر، ہر کام سے، اپنے رب کی طرف سے ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنا ہے 1 سال کے لیے، اس کام کو لے کر یا اس کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ سلام، تو یہ سلامتی ہے، لہذا یہ سلامتی، سلام جو ہے سلامتی، یہ سلام جو ہے یہ پچھلی آیت کے جو ہے اس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، اور آیت کے اگلی حصے میں بھی، اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو پھر یہ سلام ہے اس شخص کے لیے جس نے لیلۃ القدر پا لی، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی امان اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ گیا۔ تو یہ سلام ہے، یہ سلامتی والی رات ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی امن و امان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلامتی نازل ہو رہی ہے اس کا مستحق ہو گیا۔ یا دوسرا معنی اس کا اگلے آیت کے حصے میں، سلام، یہ سلامتی ہے، یہ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی یہ پوری رات جو ہے وہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ امن و امان، یہ سلامتی والی رات جو ہے، یہ ایک تو شیطان کے شر جو ہے اس سے امن دینے والی رات ہے، اس سے بچانے والی رات ہے، اس میں فرشتے جو ہیں وہ کثیر تعداد میں نکلتے ہیں، اترتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہ رات ایک ایسی رات ہے جب کہ سب مومن جو ہے وہ عبادات میں مشغول ہوں، تو ہر سمت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تمہید اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی پوری دنیا میں اس وقت امن و امان جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ امن و امان والی یا امن و سلامتی والی رات ہے۔ اور یہ امن و سلامتی جو ہے یہ پوری رات جاری و ساری رہتی ہے، حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری رات جو ہے یہ اسی طرح سے امن و سلامتی کی یہ رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو بار بار ہماری زندگی میں لے کر آئے، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ بھی ہمارے نصیب میں کرے، ہماری توفیق دے ہمیں کہ اس رات کی عبادت کریں۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر، کہ یہ شب قدر ہے، کہ آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی بہترین دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص لیلۃ القدر کے لیے یا شب قدر کے لیے یہ دعا جو ہے وہ ہمیں مطلب عطا کی، یا ہمارے لیے تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رات کی جب کوشش کریں آخری عشرے میں، رمضان مبارک میں، تو اس میں اس دعا کا ہم زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں، اس دعا کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش جو ہے وہ طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمارے معاملات جو ہیں اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔
جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص آسانی کرے، ہمیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں للیت القدر نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان جو ہے وہ نصیب کرے ہماری زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس قدر بھی اس کا تذکرہ کیا جائے یا اس کو تفصیل میں جایا جائے، یہ ہمیں یہ ہمیں خیر ہی خیر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے یا ہمیں دکھلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خیر و برکت جو ہے اس کو جب بھی ہمیں یہ رات آئے یا جب بھی ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع آئے تو ہمیں اس خیر و برکت میں اس کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔